بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری کویسٹ چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان علی۔ دوستو، جنگ ملازگرد جو کہ سلجوقی ترکوں اور رومیوں کے بیچ 1071 میں لڑی گئی، اپنے انجام کے لحاظ سے ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ یہ جنگ اس لحاظ سے بہت نتیجہ خیز تھی کہ اس کے بعد اناطولیہ میں رومی سلطنت تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہوئی۔ جنگ ملازگرد کے چند سالوں بعد اناطولیہ میں سلجوقی ریاست اس وقت قائم ہوئی جب ترکوں کی بہت بڑی تعداد ترک وطن کر کے اناطولیہ میں آباد ہو گئی۔ سلجوقی ریاست کے قیام سے بہت عرصہ قبل 1018 میں ترکوں نے ایران میں کئی جاسوسی مہمیں بھیجی تھیں۔ یہ سلسلہ 1040 تک قائم رہا۔ جنگ ملازگرد میں فتح سے تقریباً 30 سال قبل بازنطینیوں کے دفاع کو کمزور کر کے ترکوں کے لیے ایک نئے وطن کی راہ ہموار کرنے کے لیے نمایاں کوششیں کی گئیں۔ جنگ ملازگرد کے ذریعے جو 26 اگست 1071 کو لڑی گئی، جو عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ہے، ترکوں کے لیے اناطولیہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل گئے۔ عظیم سلجوقی حکمران سلطان ملک شاہ نے اپنے چچا کاورود کی بغاوت کو کچلنے کے بعد اناطولیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور بڑی بڑی فوجیں ترکمان بیگوں کی سربراہی میں اناطولیہ بھیجیں۔ بازنطینی سلطنت خانہ جنگیوں کی وجہ سے پہلی ہی کمزور تھی، اس لیے وہ ترکوں کے حملوں کی زیادہ مزاحمت نہ کر سکی۔ ترک فوج نے آرتک بیگ کی سرکردگی میں ازمیر کے قریب بازنطینی فوجوں پر فیصلہ کن فتح حاصل کر لی۔ اس موقع پر کتلامش، جو کہ سلطان ملک شاہ کا چچا تھا، کا بیٹا سلیمان شاہ منظر عام پر نمودار ہوا اور اناطولیہ میں سلجوقی ریاست کا بانی بنا۔ سلطان ملک شاہ سے ابتدائی اختلافات کے باوجود خلیفہ کے مداخلت سے کتلامش کے بیٹوں کو اناطولیہ فتح کرنے کے اختیارات دے دیے گئے اور ملک شاہ نے یہ فرمان جاری کیا کہ وہ جن علاقوں کو فتح کریں گے ان پر انہیں اقتدار حاصل ہوگا۔ اناطولیہ میں 1074 سے سلیمان شاہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی سال اس نے انطاکیہ اور حلب کا محاصرہ کیا، لیکن شام کے حکمران آسدس سے جھگڑے کے بعد وہ وسطی اناطولیہ کی طرف متوجہ ہوا اور 1075 کے قریب اس نے کونیا فتح کر لیا۔ بازنطینی دارالحکومت میں خاندانی جھگڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلیمان شاہ نے بہت سے شہروں اور قلعوں پر بآسانی قبضہ کر لیا۔ ان میں ازنک بھی شامل تھا، جہاں اس نے اپنا دارالحکومت منتقل کر لیا، اور اس طرح اس نے اناطولیہ میں سلجوقی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اناطولیہ میں ترکوں کی پیش قدمی کی عدم مزاحمت کی وجہ سے عیسائیت کو خطرہ لاحق ہوا۔ اس کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے پوپ گریگری نے بازنطینی شہنشاہ کو ایک پیغام بھیجا کہ اس وقت اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ یونانی اور رومن کیتھولک کلیسا مل کر کارروائیاں کریں۔ اس پیغام کا شہنشاہ نے مثبت جواب دیا۔ شہنشاہ کی طرف سے اشارہ ملنے کے بعد پوپ نے اعلان کیا کہ ترکوں کی پیش قدمیاں دنیائے عیسائیت کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور مسلمان نہایت بے دردی سے عیسائیوں کو بھیڑوں کی طرح ذبح کر رہے ہیں۔ اس طرح صلیبی جنگوں کے لیے اعلان جاری کرتے ہوئے پوپ گریگری نے تمام عیسائیوں سے کہا کہ وہ بازنطینی سلطنت کو بچانے کے لیے متحد ہو جائیں۔ دوسری طرف سلیمان شاہ نے اناطولیہ میں اپنی فتوحات جاری رکھی اور بازنطینی علاقے میں اپنی سرحدوں کو وسعت دینے میں کامیاب ہوا۔ تاہم کامینس اول کے بازنطینی تخت پر بیٹھنے کے بعد حالات سلجوقیوں کے خلاف ہو گئے اور انہیں رفتہ رفتہ پسپا ہونا پڑا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہنشاہ نے سلیمان شاہ کو خراج دینے کی شرط پر صلح کا پیغام بھیجا۔ سلیمان شاہ نے رومیوں کی شرائط قبول کر لی اور ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے، اور یہ طے ہوا کہ شہنشاہ کے دشمنوں کے خلاف ترک فوجی امداد فراہم کریں گے اور ضرورت کے وقت مغرب میں بازنطین مدد کرے گا۔ سلیمان شاہ نے 10 سال کے مختصر عرصے میں اناطولیہ کا وسیع علاقہ فتح کر لیا اور اس طرح ایک نئی ریاست کی بنیادیں رکھ دی۔ اس کی فتوحات پر عالم اسلام میں بڑی خوشیاں منائی گئی تھیں
اور عباسی خلیفہ نے اس کے کارناموں کا اعتراف کرتے ہوئے اسے خلعت اور پرچم عطا کیا اور ناصر الدولہ ابو الفوارس کے خطاب سے نوازا۔ اس نے چونکہ غیر مسلم علاقے فتح کیے تھے اس لیے وہ غازی بھی کہلایا۔ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد اس کا بڑا بیٹا کلیج ارسلان اول تخت پر بیٹھا۔ کلیج ارسلان اول جب تخت پر بیٹھا تو اس وقت اناطولیہ کے مختلف علاقوں میں خود مختار حکمران تھے، جن میں سالتوق، دانشمند، منگوچیک اور ازمیر میں چکابے شامل تھے۔ ان مختلف حکمرانوں کے دور میں اناطولیہ میں ترکوں کے اتحاد کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سلجوکیوں کے ہاتھوں اناطولیہ، فلسطین اور خاص طور پر القدس کی فتح نے بازنطینی شہنشاہ کو پوپ سے مدد لینے پر مجبور کر دیا، جس کے ذریعے یورپ میں مسلمانوں کے خلاف مہم شروع کر دی گئی۔ جب بازنطینی شہنشاہ الیکسیوس کامینوس نے پوپ اربان سے مدد طلب کی تو اس کے نتیجے میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، جنہیں اس وقت تک تاریخ کی نہایت وسیع پیمانے پر فوجی کارروائیاں کہا جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ 1096 سے شروع ہوا اور مسیحی دنیا کے مختلف حصوں سے صلیبی دستے روانہ ہونے لگے۔ بازنطینی شہنشاہ کومیننس نے ان کو اناطولیہ سے گزرنے کی سہولیات فراہم کی، جہاں ان کا ترکوں سے تصادم ہوا۔ راہب پیٹر کی قیادت میں صلیبیوں کی بے قاعدہ فوج کو کلیج ارسلان کے بھائی داؤد نے ازمیر کے نواح میں تباہ کر دیا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی جب امراء کی سرکردگی میں باقاعدہ صلیبی فوجیں وہاں پہنچیں تو ترک پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے اناطولیہ کی سلجوقی ریاست کے دارالحکومت ازنک کا محاصرہ کر لیا۔ کلیج ارسلان اور اس کی فوجیں محاصرہ توڑنے کے لیے ازنک پہنچیں، لیکن دشمن کو زبردست جانی نقصان پہنچانے کے باوجود وہ محاصرہ توڑنے میں ناکام رہیں، کیونکہ صلیبی فوجوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کا اسلحہ بھی بہتر تھا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ محاصرے سے زیادہ نقصان ہوگا، ترکوں نے بازنطینی شہنشاہ سے معاہدہ کر لیا اور شہر اس کے حوالے کر دیا۔ کلیج ارسلان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے الس کی شہر واپس آیا، جہاں اس نے دانشمند غازی اور کیسریہ کے حکمران امیر حسن سے اتحاد کر لیا اور دشمن سے ایس کی شہر کے میدان میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جنگ جولائی 1097 میں لڑی گئی، جس میں فریقین بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن چونکہ صلیبی فوجیں ایسے اسلحے سے لیس تھیں جن پر ترک ہتھیار کارگر نہیں ہوتے تھے، تو مزید نقصانات سے بچنے کے لیے کلیج ارسلان نے میدان جنگ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے دشمن سے باقاعدہ جنگ کرنے کی بجائے گوریلا جنگ شروع کی، جس میں اس نے کنویں تباہ کرنے، فصلیں جلانے اور صلیبیوں کے راستے میں آباد قصبوں اور شہروں کو خالی کرنے کا عمل شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلیبی فوجوں کو اناطولیہ سے گزرتے ہوئے بھاری نقصانات اٹھانا پڑے۔ کلیج ارسلان اور اس کے اتحادی دانشمند اور امیر حسن نے ایک بار ارغلی کے مقام پر صلیبیوں سے مقابلہ کیا، لیکن انہیں پھر شکست ہوئی۔ ازنک پر صلیبیوں کے قبضے کے بعد کلیج ارسلان نے اپنا دارالحکومت کونیا منتقل کر لیا، لیکن ان سب کے باوجود وہ بازنطینی فوج کی پیش قدمی روکنے میں ناکام رہا۔ اس کی شہر سے اناطولیہ تک کا مغربی علاقہ بازنطینیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک طویل محاصرے کے بعد صلیبیوں نے انطاکیہ کو بھی فتح کر لیا اور اس کو ایک عیسائی کاؤنٹ کا صدر مقام بنا دیا، لیکن یہ کاؤنٹ جس کا نام بوہیمنڈ تھا، اس کو دانشمند غازی نے 1101 میں گرفتار کر لیا۔ صلیبیوں نے اپنے کاؤنٹ کو چھڑانے کے لیے دانشمند غازی پر حملہ کیا، لیکن اماسیا اور ایرغلی کے قریب متعدد جنگوں میں وہ ترکوں سے شکست کھا گئے۔ اس کامیابی سے نہ صرف سلجوکیوں کا اعتماد اور سلامتی کا احساس بحال ہوا، بلکہ اس سے صلیبیوں اور بازنطینیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اناطولیہ کو پار کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے بعد کلیج ارسلان اور اس کے اتحادی دانشمند غازی کے تعلقات خراب ہو گئے، کیونکہ دانشمند غازی نے کلیج ارسلان کے دوسرے امور میں مصروفیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملاتیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ کاؤنٹ بوہیمنڈ کی رہائی کے لیے جو تاوان دانشمند غازی نے وصول کیا تھا،
اس کی تقسیم پر بھی دونوں ترک رہنماؤں میں کشیدگی بڑھ گئی۔ آخرکار دانشمند غازی کے انتقال پر 2 مہینے کے محاصرے کے بعد کلیچ ارسلان نے ملاتیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے بازنطینی شہنشاہ سے صلح کا معاہدہ کیا، جس سے اس کی مغربی سرحدیں محفوظ ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے شام کا رخ کیا، جہاں اس نے موصل، دیار بکر اپنی مملکت میں شامل کر لیے۔ ان تبدیلیوں سے متاثر ہو کر امیر چاولی، ارتک اوغلو اور ملک رضوان کلیچ ارسلان کے خلاف متحد ہو گئے۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ دریائے خابور کے کنارے پر ہوا۔ اس جنگ میں کلیچ ارسلان کی فوجوں کو شکست ہوئی اور کلیچ ارسلان اپنے گھوڑے پر سوار دریا کو عبور کرتے ہوئے اپنے اسلحے کے وزن سے ڈوب کر شہید ہو گئے۔ سلطان کلیچ ارسلان اول کو اناطولیہ میں سلجوقی ریاست کا اصل بانی سمجھا جاتا ہے۔ وہ ساری عمر بازنطینیوں اور صلیبیوں کے خلاف لڑتا رہا۔ اس نے اناطولیہ میں ترکوں کے اتحاد کے لیے کوششیں کی۔ مسلمان اور عیسائی مورخین دونوں ہی اس پر متفق ہیں کہ وہ ایک منصف مزاج اور باصلاحیت حکمران تھا۔